کہ مکہ شریف کے لوگ بھی 20 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں رمضان شریف کے قیام میں، اور تمہارے جو دجل ہیں، تمہارے جو فریب ہیں، تمہاری جو خیانتیں ہیں احادیث بیان کرنے میں، وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔ قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے۔ اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے جی، وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح جو پڑھی جاتی ہے، اس بارے میں امت کے 4 اماموں میں سے 3 امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان تینوں ائمہ کا موقف یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ موقف ہے کہ تراویح وتر سمیت 41 رکعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ تراویح کے حوالے سے اہل علم لوگوں کا، ائمہ کا، مجتہدین کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کل فرقہ جلمیہ بلکہ جلمی فرقی کے بانی و سرپرست محمد علی مرزا کا ایک کلپ سنا، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ تراویح کی 8 رکعتیں ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کی اس نے، یہ کچھ عرصہ سے غیر مقلدین اہل حدیث بھی یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ تراویح کی 8 رکعتیں، جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ تھوڑے عرصے سے غیر مقلدین نے یہ بات شروع کی، صحابہ میں کوئی 8 رکعتوں کا قائل نہیں تھا۔ اگر کوئی ہے آپ دلیل پیش کیجیے۔ کوئی بھی تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ کرام میں، مجتہدین میں، سلف صالحین میں کوئی ایک بھی قائل نہیں ہے 8 رکعتوں کا۔ اور جو اس پہ وہ دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ احباب کے سامنے وہ دلیل رکھتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ مرزا صاحب نے بھی اسی کو دلیل بنایا اور غیر مقلدین بھی اسی کو دلیل بناتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ تراویح کی 8 رکعتیں؟ بخاری شریف میں یہ حدیث شریف چند مقامات پر ہے، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ حدیث شریف کا نمبر ہے جی 2013۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہوں نے سأل عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی تھی، یعنی کتنی رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے؟ فقالت، جواب میں ام المومنین نے فرمایا، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضرت ام المومنین فرما رہی ہیں۔ اب آگے یہ ہے کہ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ 4 رکعتیں پڑھتے، ان کا حسن نہ پوچھ اور ان کا طول، ان کی لمبائی نہ پوچھ کہ کتنی لمبی آپ پڑھا کرتے۔ یہی قیام اللیل ہے جس کے بارے میں یہ بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قیام فرماتے تو پاؤں سوج جاتے تھے۔ یہ اس حدیث میں نہیں ہے، ویسے موجود ہے، تو میں طول پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا طول ہوتا تھا۔ پھر آگے فرمایا ثم یصلی 4، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کا حسن نہ پوچھ اور ان کی لمبائی مت پوچھ، ثم یصلی 3، پھر 4 اور 4 8 ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آپ 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اچھا عجیب سی بات ہے نا، اس حدیث سے 8 تراویح لے لیتے ہیں لیکن 3 وتر نہیں لیتے، مرزا صاحب بھی نہیں لیتے اور غیر مقلدین بھی نہیں لیتے۔ ان کا موقف یہ ہے جی کہ وتر کی 1 رکعت ہے، اور ادھر ام المومنین بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتیں پڑھتے، 8 یوں 4 4 کر کے، اور اس کے بعد ثم یصلی 3، پھر 3 پڑھتے۔ کیا مطلب ہے اس کا پھر 3 پڑھتے؟ اچھا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ ان 3 کے درمیان سلام پھیرتے، کوئی ذکر نہیں۔ مرزا صاحب اپنی طرف سے اس میں لگا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر 3 رکعتیں پڑھتے، جن میں سے 2 پر سلام پھیرتے اور 1 الگ سے پڑھتے۔ ایسا ہی نہیں، ادھر کوئی موجود نہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو واضح
فرمان حدیث موجود ہے کہ آپ نے تو ایک رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں ام المومنین فرما رہی ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعتیں پڑھتے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، آپ وطر سے قبل سو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام متعدد احادیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا وطر سے قبل مت سویا کرو۔ تو اس لیے ام المومنین نے پوچھا کہ آپ خود وطر کے بغیر سو جاتے ہیں، وطر سے قبل سو جاتے ہیں؟ قالا یا عائشہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا نہیں سوتا، جاگتا رہتا ہے۔ تو اس میں امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس کو یقین ہو کہ میں اٹھ کے وطر پڑھ لوں گا اور میرے وطر قضا نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ وطر چھوڑ کے سو جائے۔ اٹھ کے جو صلاۃ اللیل، جو تہجد اس نے پڑھنے ہیں، نوافل عبادت کرنی ہے، وہ کرنے کے بعد آخر جو نماز ہے وہ وطر کو بنائے، یہ پسند ہے نبی پاک علیہ السلام کو۔ لیکن جس کو یہ یقین نہ ہو، شک ہو شاید پھر جاگ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وطر پڑھ کے سوئے تاکہ وطر قضا نہ ہو۔ بہرحال میں جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث سے غیر مقلدین اور محمد علی مرزا نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یار یہاں یہ لفظ بھی دیکھو نا، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، یہ جو 8 رکعتیں تھیں یہ رمضان میں بھی تھیں اور رمضان کے علاوہ بھی تھیں، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ ام المومنین فرما رہی ہیں رسول اللہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر 8 رکعتیں اگر تراویح ہیں تو وہ تو شعبان میں بھی 8 رکعتیں تراویح پڑھا کرو نا۔ پھر اگر 8 رکعتیں تراویح ہیں تو وہ شوال میں بھی ہیں، اگر 8 رکعتیں تراویح ہیں تو وہ ذی الحج میں بھی ہیں، وہ خالی ایک مہینے میں نہیں ہے بلکہ وہ سال کے 12 مہینوں میں ہیں۔ اس لیے کہ واضح لفظوں میں ام المومنین فرما رہی ہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ما کان یزید ہو، آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے، فی رمضان ولا فی غیرہ۔ تو واضح لفظوں میں پتہ چلا اس حدیث میں تراویح کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اس حدیث میں تراویح کی تعداد تو تب ہونا جو تراویح کا ذکر کیا جا رہا ہو، اس میں تہجد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں قیام اللیل کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو تہجد کی اتنی رکھتے ہیں، یہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ باقی رہ گئی تراویح، بخاری شریف کی حدیث ہی آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، یہ حدیث نمبر ہے جی 2011، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان کا معاملہ ہے۔ اب بالخصوص رمضان کی بات کرتے ام المومنین فرما رہے، آگے تحویل سند ہے، پھر ان عائشہ اخبرتہ ان رسول اللہ خرج لیلۃ من جوف اللیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کے درمیان آپ نکلے، فصلی فی المسجد، آپ نے مسجد میں نماز پڑھائی، وصلی رجال بصلاتہ، اور آپ کی نماز کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی آپ کی اقتداء میں۔ ویسے جو آپ پڑھتے تھے نا نوافل تہجد، وہ آپ جماعت نہیں کراتے تھے، اس لیے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ نوافل کی جماعت مسنون نہیں ہے۔ اب یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے نا، جو حدیث نمبر 2011 میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام پڑھا رہے ہیں اور لوگ پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فاصبح الناس، صبح ہوئی، فتحدثوا، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کلام کیا، بھئی رات کو نماز پڑھی ہے ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی اقتداء میں۔ فاجتمع اکثر منہم، تو دوسرے دن صحابہ کرام جو ہے نا وہ عبادات کی شوق رکھتے تھے، تو شوق کے نماز میں دوسرے دن ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا، پہلے دن سے زیادہ صحابہ جمع ہو گئے۔ فصلی، حضور نے پھر نماز پڑھائی، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اگلے دن بھی فاصبح الناس فتحدثوا فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں دوسری دن نماز پڑھنے کے بعد صبح کو پھر دائیں بائیں گفتگو ہوئی، اب تیسرے دن جو ہے نا جی وہ مسجد والے بہت زیادہ ہو گئے، تیسری رات میں لیلہ ثالثہ میں کثر اہل المسجد، اہل مسجد کثرت سے ہو گئے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، پھر آپ نے نماز پڑھائی، لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ فلما کانت اللیلۃ الرابعۃ، جب چوتھی رات آ گئی، 3 راتیں تو یوں بتدریج تعداد بڑھتی گئی، جب چوتھی رات آ گئی، عجز المسجد عن اہلہ، مسجد اہل مسجد پر تنگ پڑ گئی، مسجد چھوٹی پڑ گئی، مسجد عاجز آ گئی، بندے زیادہ ہو گئے، اتنی کثرت ہو گئی مقتدیوں کی، نمازیوں کی۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے، ادھر کہا جا رہا تھا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یہ معمول ہے، اور ادھر کہا جا رہا ہے یہ 3 راتیں ہی ایسا ہوا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، وذالک فی رمضان، یہ رمضان کی بات ہے، وہ الگ نماز ہے، یہ الگ نماز ہے۔ تمہیں یہ کس نے بتا دیا؟ بھائی ایک جگہ پہ حدیثیں آ گئی تو وہ ایک ہی ہیں،
ایک جگہ پہ کسی چیز کا آ جانا اس کے حکم کے ایک ہونے کو مستلزم قطعاً نہیں ہوتا۔ شرکت فی الذکر، شرکت فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں جب چوتھی رات آئی تو اجد المسجد عن اہلہ، مسجد اہل مسجد پہ تنگ پڑ گئی، حتی خرج لصلاۃ الصبح، اب چوتھی رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تشریف ہی نہیں لائے، بلکہ آپ صلاۃ صبح کے وقت نکلے، نماز فجر پڑھانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ یہ کب کا معاملہ ہے جی؟ رمضان کا۔ اور کتنی راتیں آپ نے پڑھائیں؟ 3، اور چوتھی رات پھر آپ نے نہ پڑھائی۔ اور جو دوسری حدیث ہے اس میں کیا ہے؟ زندگی کا معمولی ہے، سمجھ گئے اس بات کو؟ فلما قضى الفجر، جب فجر کی نماز نبی پاک علیہ السلام نے پڑھائی، مکمل ہوئی، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فتشہد، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شہادت کا کلمہ پڑھا، ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد فانہ لم یخف علی مکانکم، مجھ پر تمہارا یہاں موجود ہونا مخفی نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تم آئے ہوئے ہو یا نہیں آئے ہوئے ہو، اگر مجھے معلوم ہوتا تم آئے تو میں نکلتا۔ فرمایا مخفی نہیں تھا، مجھے معلوم ہے تم آئے ہوئے ہو اور بڑی تعداد ہے تمہاری، تمہارا یہاں موجود ہونا مجھ پہ مخفی نہیں تھا۔ ولیکنی خشیت، لیکن مجھے یہ ڈر ہوا، یہ خوف ہوا، ان تفترض علیکم، کہ پہلے دن بھی پڑھائی، دوسرے دن بھی پڑھائی، تیسرے دن بھی پڑھائی، میں جو کام روزانہ کروں تو وہ تو شریعت ہوتی ہے، وہ تو اصول بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو مجھے یہ خوف ہوا ان تفترض علیکم، کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی، فتعجزوا عنہا، تم اس سے عاجز آ جاؤ گے۔ تم سے مراد صحابہ نہیں تھے، وہ عاجز نہیں آتے تھے جو شوق میں جنہوں نے مسجد بھر دی تھی، جن کو صرف اتنی اطلاع ہوئی کہ کل نماز پڑھی گئی تو وہ جناب اہتمام کے ساتھ آ گئے۔ اس تم سے مراد یہ بعد کے لوگ ہیں، ہمارے زمانے کے لوگ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا مجھے خوف ہوا کہ نماز فرض ہو جائے گی اور تم یعنی میری امت کے بعد میں آنے والے لوگ اس سے عاجز آ جائیں گے، اس لیے چوتھی رات کو، یعنی یہ جو گزشتہ رات ہے، حضور نے فرمایا اس لیے میں نہیں آیا۔ فتوفی رسول اللہ، حضرت سیدہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، والامر علی ذالک، تو معاملہ یوں ہی تھا۔ کیا مطلب معاملہ یوں ہی تھا؟ یعنی صرف 3 راتیں آپ نے صلاۃ اللیل پڑھائی، بس۔ او خدا کے بندو، صلاۃ اللیل آپ نے ساری زندگی پڑھی ہے، تہجد کی نماز آپ نے ساری زندگی پڑھی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی عام لوگوں کی طرح نفل ہی تھی، اس میں اختلاف ہے۔ اور تہجد کا معنی کیا ہے؟ اہل علم حضرات سمجھتے ہیں، مرزا صاحب آپ بھی کسی عربی جاننے والے سے پوچھ لیں، تہجد کا مادہ ہے حجد، ہا جیم دال، حجد کا معنی ہوتا ہے سونا، اور جب یہ ہا جیم دال کا مادہ باب تفعل پہ گیا نا، تہجد بنا، باب تفعل کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے سلب ماخذ، تو حجد کا معنی ہے سونا، تہجد کا مطلب ہوا سونے سے جاگنا، سو کر اٹھنا، اور یہ نماز ہے ہی وہ ہے، اور طبرانی شریف کی حدیث موجود ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ رات کو اٹھ کے کسی بھی وقت نفل پڑھ لیے جائیں تو یہ تہجد ہے؟ کہا یہ تہجد نہیں ہے، انما التہجد بعد رقدہ، تہجد سو کے اٹھنے کے بعد ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے پیش کر دی، طبرانی شریف میں موجود ہے، اور تہجد کا معنی بھی ہے سو کے اٹھ کے جو نماز پڑھی جائے وہ تہجد ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ صلاۃ التراویح ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد ساری زندگی پڑھے، اور صلاۃ التراویح ایک رمضان میں آپ نے 3 راتیں جماعت کے ساتھ پڑھائیں اور چوتھی رات نہیں پڑھائی، اور فرمایا میں نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے پردہ فرمایا تو معاملہ یوں ہی تھا۔ اب آگے چلیے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2009 کے اندر آ جائیے۔ حدیث نمبر 2009 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رمضان کا قیام کرے ایمان سے اور طالب ثواب ہو کر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے امام ابن شہاب، امام زہری فرماتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک، نبی پاک علیہ السلام نے پردہ کیا تو معاملہ یوں ہی تھا۔ کیا یوں ہی تھا؟ آپ تہجد صرف 3 دن پڑھے تھے، اور خدا کے بندو تہجد ساری زندگی پڑھے تھے۔ معاملہ یوں ہی تھا کا مطلب یہ ہے کہ تراویح جماعت کے ساتھ آپ نے صرف 3 ہی دن پڑھائی تھی، بس جماعت کے ساتھ 3 ہی دن پڑھائی تھی۔ میں اس پہ دلیل پیش کروں گا کہ یہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود تراویح 3 دن پڑھی، نبی پاک علیہ السلام نے 20 تراویح اپنی زندگی میں جو ہے نا صرف 3 دن نہیں بلکہ زندگی بھر پڑھی۔ میں اس پہ حدیث پیش کروں گا، بحوالہ پیش کروں گا، ابھی میں جو بات کر رہا ہوں نبی پاک، امام زہری فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، معاملہ یوں ہی تھا، یعنی تراویح صرف 3 ہی دن جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی آپ نے۔ ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر،
پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی معاملہ یوں ہی تھا. مرزا صاحب کیا معاملہ یوں ہی تھا؟ یعنی صدیق اکبر نے بھی کبھی نفل نہیں پڑھے، اپنے تہجد نہیں پڑھے تھے؟ معاملہ یوں ہی تھا. کیا یوں ہی تھا؟ صدیق اکبر نے بھی کبھی قیام اللیل نہیں کیا تھا؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ وہ تو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے تھے، وہ تو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے. معاملہ یوں ہی تھا کا مطلب یہ ہے کہ تہجد تو پڑھتے تھے. یہ جس کے معاملے کی بات کی جا رہی ہے وہ نماز ہی اور ہے، وہ ہے تراویح. جماعت کے ساتھ صدیق اکبر نے بھی باقاعدہ مسجد نبوی میں جماعت قائم نہیں کی ہے. یہ معنی اس کا. وہ صدر من خلافت عمر، امام زہری فرماتے ہیں حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں بھی معاملہ یوں ہی تھا، یعنی اسی طرح سے جماعت کے ساتھ باقاعدہ نماز نہیں پڑھی جاتی. آگے امام زہری عروہ بن زبیر سے، وہ عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں خرجت مع عمر بن الخطاب لیلۃ فی رمضان الی المسجد. ایک رات کو میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ متفرق طور پہ الگ الگ جو ہے نا، یصلی الرجل لنفسہ ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃہ الرہط، لوگ کوئی ادھر نماز پڑھ رہا تھا، کوئی ادھر نماز، منفردن، اکیلے اپنی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح پڑھ رہے تھے. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، لیکن سارے ایک جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ مختلف گروہ بنے ہوئے تھے. 5 7 10 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں ایک امام کی اقتداء میں، 5 7 آدمی ادھر، 5 7 آدمی ادھر، کچھ منفرد اور کچھ جماعتیں ہو رہی تھی، جماعت نہیں جماعتیں ہو رہی تھی. فقال عمر، معاملہ میں نے کہاں سے شروع کیا؟ ایک تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ کی حدیث کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. دوسرا، حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس طرح سے نماز پڑھائی، لوگوں کا جمع غفیر ہو گیا تو چوتھے دن آپ نہیں نکلے. نمبر 4 آگے یہ ہے کہ امام زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں پھر معاملہ یوں ہی رہا، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں معاملہ یوں ہی رہا، حضرت عمر کی جو خلافت ہے اس کے شروع میں معاملہ یوں ہی رہا، تو پھر کچھ اور کیا گیا. کیا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثلا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری پر، ایک امام پر جمع کر دوں تو یہ افضل ہوگا. ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب، پھر حضرت عمر نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے قاری ابی بن کعب ہے، تو ابی بن کعب کی امامت میں لوگوں کو جمع کر دیا. حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں ثم خرجت معه لیلۃ اخرى، پھر ایک اور رات کو میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد کی طرف گیا. والناس یصلون بصلاۃ قاریئہم، لوگ اپنے قاری یعنی ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر، حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا نعم البدعۃ هذه، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنی اچھی، یعنی جو کام رسول اللہ کے زمانے میں باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ روزانہ کی بیس پر نہیں ہوا، 3 دن ہوا اور چوتھے دن آپ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، نہیں پڑھا تھا. تو جو کام باقاعدگی سے نہیں ہوا ابھی وہ ہو رہا ہے اور ہے کتنا اچھا ہے. نعم البدعۃ هذه، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک یہ نعم البدعۃ چلی آ رہی ہے، یہ بدعت حسنہ. کیونکہ رسول اللہ اگر روز پڑھاتے تو فرض ہوتی، حضرت عمر کے زمانے میں ابی ابن کعب روزانہ پڑھائیں تو فرض نہیں ہوتی، آج ہم سارے پڑھائیں تو فرض نہیں ہوتی. تو اس لیے حضرت عمر نے اس کو شروع کرایا اور ہمیں کتنی اچھی بدعت ہے. اور آگے اگلے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں بڑے واضح لفظوں میں حضرت عمر نے مجھے، آپ کو اور حقیقت میں انجینئر مرزا کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ صلاۃ اللیل اور ہے، صلاۃ التراویح اور ہے. یہ لفظ میرا چیلنج ہے مرزا سے کہ ان لفظوں کو دیکھیے اور ان پہ غور کیجئے، ان سے یہ فرق بالکل واضح ہو رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا واللتی تنامون عنہا، وہ نماز کہ تم جس سے سو جاتے ہو، افضل، وہ افضل ہے، من اللتی تقومون، اس سے جس کا تم قیام کر رہے ہو. مرزا نے یہاں پر یہ کہا اس جملے کی وجہ سے کہ تراویح کی جماعت جائز تو ہے لیکن افضل نہیں ہے. کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں او خدا کے بندے، یا جماعت کی بات نہیں نماز کی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جس نماز سے تم سو جاتے ہو وہ افضل ہے، اس کے مقابلے میں جس کا تم قیام کر رہے ہو. وہ کس کا قیام کر رہے تھے اور کس سے سو جاتے تھے؟ ان میں ایک افضل اور ایک مفضول تبھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں. اگر یہ دونوں نمازیں ایک ہوں، مثال ہے نا، میں کہتا ہوں بخاری شریف افضل ہے، کس سے؟ بخاری شریف سے، تو یہ جملہ ٹھیک ہوگا. بھائی افضل بھی وہی تو مفضول بھی وہی، یہ تو تفضیل الشیء علی نفسی ہے، چیز کو اپنے آپ پہ فضیلت دینا، یہ تو باطل ہے، یہ تو محال ہے.
تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں ایک نماز ان میں سے افضل ہے اور ایک نماز ان میں سے مفضول ہے، جس سے تم سو جاتے ہو وہ افضل ہے، اور جس کا تم قیام کر رہے ہو یہ مفضول ہے۔ اس میں بڑے واضح لفظوں میں کہا گیا کہ تراویح جو ہے یہ مفضول ہے، اور اس کے مقابلے میں صلاۃ اللیل جو کہ تہجد ہے وہ افضل ہے۔ افضل مفضول ہو ہی تب سکتے ہیں جب یہ دونوں نمازیں جدا جدا ہیں، اور واقعہ ہی یہ دونوں نمازیں جدا جدا ہیں۔ مرزا صاحب کے فالورز ہوں یا دیگر احباب ہوں، میں آپ احباب کے سامنے یہ چند احادیث اور امام ترمذی کا ایک بہت خوبصورت قول رکھنے لگا ہوں۔ آپ خود جو ہے نا ایمان سے اور انصاف سے فیصلہ کریں کہ کیا تراویح اور صلاۃ اللیل یہ اور جو تہجد ہے یہ جدا جدا ہیں یا نہیں ہیں، اور تراویح کی 20 میری نہ مانیں، میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں باحوالہ، آپ حوالہ بھی دیکھیے اور خود فیصلہ کریں کہ تراویح کی 20 رکھتے ہیں یا نہیں ہیں۔ کتاب ہے جی حدیث شریف کی مصنف ابن ابی شیبہ۔ یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہے نا کہ جی کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بخاری شریف میں ہو، یہ شرط ہے کہ وہ مسلم شریف میں ہو، ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ ایسا اصول بتاتا ہے کہ کوئی چیز تبھی ثابت ہوگی کہ وہ بخاری میں ہے، کوئی چیز تبھی ثابت ہوگی کہ وہ مسلم میں ہے، وہ بالکل آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں صحیح احادیث کا انحصار نہیں ہے کہ صحیح احادیث صرف ان ہی میں ہے، ایسا نہیں ہے، اور بھی احادیث کی کتاب ہے کہ کتب ہے۔ سب سے پہلے صحاح ستہ کا لفظ ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر یہ 2 ہی صحیح ہوتی پھر صحاح ستہ نہ کہا جاتا، 6 صحیح، 6 جو ہے نا صحیح احادیث کی کتاب کتب نہ کہا جاتا۔ تو بہرحال مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعۃ۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی 3 دن ہے باقاعدہ جماعت کے ساتھ، ایسا نہیں کہ پڑھی بھی 3 ہی دن ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کانا یصلی، ماضی استمراری کا صیغہ ہے، پڑھا کرتے تھے رمضان میں 20 رکعتان۔ 20 کا معنی مرزا صاحب کسی سے پوچھئے 20 ہوتا ہے، 20۔ نبی پاک علیہ السلام رمضان میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں۔ والوتر، 20 رکعتیں اور وطر، یعنی یہ جو وطر ہوتے تھے یہ 20 رکعتوں سے جدا ہوتے تھے، الگ ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ وطر جو ہیں وہ الگ ہیں، وطروں سمیت اگر کہی جائیں تو وہ 23 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات۔ نمبر 2، یہی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، یحییٰ بن سعید راوی کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب امر رجلا، وہ عمر جنہوں نے باقاعدہ بخاری شریف میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ شروع کرائی، ذرا انہی کا عمل دیکھیے، انہی کا حکم دیکھیے، انہی کا قول دیکھیے کہ وہ کتنی 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ نہیں، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں عمر بن خطاب نے امر رجلا، ایک شخص کو حکم دیا، یصلی بہم 20 رکعتن، کہ وہ انہیں 20 رکعتیں پڑھائے۔ آگے چلیے، حضرت نافع عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا، ابن ابو ملیکہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے فی رمضان، کب جی؟ رمضان شریف میں 20 رکعتن، 20 رکعتیں۔ آگے چلیے، حضرت ابی ابن کعب جو قاری و حاذل امت ہے، جن پر حضرت عمر نے سب صحابہ کو جمع کیا کہ ان کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھیں، وہ کتنی پڑھاتے تھے؟ مصنف ابن ابی شیبہ عن ابن رفیع قال کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینۃ 20 رکعتن۔ ابی ابن کعب مدینہ شریف میں لوگوں کو 20 رکعتن 20 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے، ویوتر بثلاث، اور پھر 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ یہ دلائل ہیں 20 رکعت کے۔ آخری بات ترمذی شریف سے کرتا ہوں، اور احباب اپنے جو سامعین ہیں انہی سے انصاف کی توقع رکھتا ہوں۔ ترمذی شریف ہے، باب ہے جی باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، یہ باب نمبر 543 ہے ترمذی شریف کا۔ اس میں امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث نقل کرنے کے بعد حدیث پر جو امام ترمذی گفتگو فرماتے ہیں میں وہ آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بالکل یہ امام ترمذی کی جو گفتگو ہے یہ فیصلہ کر دے گی کہ تراویح 8 رکھتے ہیں یا تراویح 20 رکھتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، پہلے تو حدیث نقل کر کے امام ترمذی فرما رہے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آگے فرماتے ہیں واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، اہل علم کا قیام رمضان میں
اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اہل علم کا مختلف چیزوں میں فروعی مسائل میں ہوتا ہے۔ مرزا انجینئر کا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہے نا علماء کے مابین، ظاہر ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ 20 رکھتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ وطر سمیت 41 رکھتے ہیں، تو ہم ایک ہی پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب ایک پہ عمل کریں گے لیکن دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے کہانی کروائی ہوئی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے کچھ چھپا لیا ہے، یہ علماء کی اور ائمہ کی توہین ہوگی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے نا 20 رکھتے پڑھتے ہیں اور اس پر آپ کے پاس دلائل ہیں، لیکن جو 41 پڑھتے ہیں یہ نہ کہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر امام ترمذی جو بطور خاص آپ احباب کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام ترمذی نے فرمایا اہل علم کا اختلاف ہے رمضان کے قیام کے بارے میں، یعنی کتنی رکھتے ہیں۔ اچھا کیا اختلاف ہے؟ 8 کا اور 20 کا؟ نہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ تو اختلاف ہی کوئی نہیں۔ کسی ایک کا بھی اہل علم جس کو امام ترمذی اہل علم سمجھتے ہیں، یعنی امام ترمذی کے دور تک جتنے لوگ اہل علم گزرے، کسی ایک کا بھی موقف 8 والا ہوتا تو امام ترمذی اس باب میں وہ ضرور ذکر کرتے۔ پتہ یہ چلا صحابہ کرام کے پوری جماعت میں سے ایک شخص بھی 8 تراویح کا قائل نہیں تھا، تابعین میں سے ایک بھی 8 تراویح کا قائل نہیں تھا، محدثین میں سے ایک بھی 8 تراویح کا قائل نہیں۔ کوئی بھی اگر ہوتا تو امام ترمذی اگر کوئی اہل علم ہوتا تو یہاں اختلاف ذکر کرتے، اس کا بھی ذکر کرتے۔ امام ترمذی نے 8 کا ذکر ہی نہیں کیا، اختلاف ذکر کیا، لیکن وہ کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب فرماتے ہیں اہل علم کا اختلاف ہے قیام رمضان میں۔ بعض کی یہ رائے ہے کہ وطر سمیت 41 رکعتن 41 رکھتے ہیں، وہو قول اہل المدینہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ اہل مدینہ کا قول ہے، والعمل علی ھذا عندهم بالمدینہ، اور ان کا اس پر مدینہ شریف میں عمل بھی ہے۔ یہ بعض اہل علم، اس سے مراد امام مالک ہیں جو امام مدینہ ہیں، ان کا یہ موقف ہے۔ آگے امام ترمذی فرماتے ہیں واکثر اہل العلم، اکثر اہل علم، اکثر یعنی 1 2 4 10 علماء نہیں، علماء اکثریت کے ساتھ جو موقف رکھتے ہیں۔ کون سے علماء؟ جو جن کو امام ترمذی علماء کہہ رہے ہیں، امام ترمذی جن کو اہل علم کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں اکثر اہل علم کا موقف کیا ہے جی، وہ بعد میں بتاتے ہیں۔ پہلے بتاتے ہیں یہ جو موقف وہ اپنا رہے ہیں وہ کس بنا پر اپنا رہے ہیں، تاکہ انجینئر جیسا کوئی شخص بعد میں یہ نہ کہہ دینا بابت شاہی کوئی نہیں، امام ترمذی بھی ایک بابا ہی ہے لہذا شاہی کوئی نہیں، یہ نہ کہہ دینا۔ تو امام ترمذی نے بات کو آگے کی طرف لے کر گئے اور بتایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اہل علم کا جو موقف ہے علی ما رویہ عن علی، یہ اس بنا پر ہے کہ یہ حضرت علی سے مروی ہے، و عمر، اور حضرت عمر سے، اور خالی یہ دو نہیں، وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دو کے علاوہ صحابہ کرام سے مروی ہے، بہت سے صحابہ سے مروی ہے۔ اب حضرت علی جو باب و مدینۃ العلم ہے، ان سے امام ترمذی کہہ رہے ہیں مروی ہے۔ حضرت عمر جنہوں نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح شروع کرائی، ان سے مروی ہے، اور بہت سے صحابہ سے مروی ہے۔ اسی روایت کی بنا پر اکثر اہل علم کا موقف ہے کیا جی، 20 رکعتن 20 رکھتے ہیں۔ امام ترمذی کو نہیں پتا تھا حضرت عائشہ کی وہ والی حدیث بخاری شریف میں جو ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، امام ترمذی کو وہ نہیں پتا تھا، ادھر ذکر ہی نہیں کیا اس کا۔ اب میں 2 ہی گروہ ہیں اس بارے میں، ایک وطر سمیت 41 رکعتوں کے قائل ہے، اور اکثر اہل علم حضرت علی کی روایت کی بنا پر، حضرت عمر کی روایت کی بنا پر، اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہونے کی بنا پر 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، یہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں۔ آپ پھر آگے فرماتے ہیں یہی قول ہے امام سفیان ثوری کا، یہی قول ہے عبداللہ ابن مبارک کا، یہی قول ہے امام شافعی کا، اور آگے امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں امام ترمذی۔ تم نے پاگل سمجھا ہوا ہے سب کو کہ ہم 8 رکعتیں کہہ دیں گے اور ہم کہیں گے جی تہجد اور تراویح ہے کیا تو پھر قوم مان لے گی، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ کرام نے احادیث کی یہ کتابیں پڑھائی ہیں، اور تمہارے جو دجل ہیں، تمہارے جو فریب ہیں، تمہاری جو خیانتیں ہیں احادیث بیان کرنے میں، وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔ اور بڑے واضح لفظوں میں یہ محدثین بتا رہے ہیں صحابہ کرام سے 20 رکعتیں مروی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتی؟ ایک صحابی سے بتاؤ جس نے کہا وہ 8 رکھتے ہیں قیام رمضان میں، ایک صحابی سے بتاؤ، ایک محدث سے بتاؤ۔ امام شافعی کا قول نقل کر دیں امام ترمذی، میں پھر بتا دیتا ہوں، باب نمبر 543 ہے، وقال الشافعی، امام ترمذی فرماتے ہیں امام شافعی نے کہا ہاکذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتن، امام شافعی فرماتے ہیں میں نے مکہ کے لوگوں کو ایسے ہی پایا ہے کہ مکہ شریف کے لوگ بھی 20 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں رمضان شریف کے قیام میں۔
حضرت عمر سب سے پہلے جماعت شروع کرا رہے ہیں، کتنی رکھتے ہیں؟ 20۔ باب مدینۃ العلم حضرت مولا علی کتنی رکھتے پڑھتے؟ 20۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے صحابہ کرام کو تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھائی، ابی ابن کعب، کتنی پڑھائیں؟ 20۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں جو رمضان میں قیام کرتے رہے، کتنی رکھتے ہیں؟ 20۔ امام شافعی کہتے ہیں مکہ کے لوگوں کو میں نے پڑھتا ہوا پایا 20۔ امام اعظم کا موقف 20۔ امام احمد بن حنبل کا موقف 20۔ امام ترمذی کا موقف 20۔ امام سفیان ثوری کا موقف 20۔ امام ابن مبارک کا موقف 20۔ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کا اور صحابہ کرام کا موقف 20، تو انجینئر کس بات کی مولی ہے؟ کہاں محمد علی مرزا کی جہالت اور کہاں اتنے علماء کرام کا یہ موقف؟ اختلاف امام مالک کا ہے، وہ اختلاف ہے کہ وہ وطر سمیت 41 رکھتے پڑھتے ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ ہم مرزا کی طرح نہیں ہیں بزرگوں کی توہین کرنے والے اور کہیں جی امام مالک نے معاذ اللہ کہانی کرائی ہوئی ہے، حدیثیں یہ موجود ہیں تو فلاں کیا ہوا ہے۔ وہ امام مجتہد ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ عالم ہیں، وہ امام مدینہ ہیں، لہذا ان کا جو موقف ہے اس پر ان کے پاس دلائل ہوں گے۔ ہمارا موقف 20 والا ہے۔ ہاں 8 کی انجینئر مرزا نے کہانی کرائی ہے، 8 والی غیر مقلدین نے کہانی کرائی ہے۔ 8 رکعت تراویح کا ذکر کسی ایک حدیث کی کتاب میں کسی صحابی سے مروی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔